یہ نہیں سمجھ سکا کہ روح کیا ہے، تو پھر قرآن کو مان لے، رب کا قرآن سچا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ میرے رب کا سیکھا راز ہے۔ باقی جس روح کو اللہ نے پیدا کرنا ہے اسے بھیجنا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ جس روح کو نکالنا ہے وہ لے جاتا ہے، کبھی ماں کے پیٹ میں روح ڈال کے بچے کو مار دیتا ہے، کبھی بچپن میں، کبھی جوانی میں، کبھی بڑھاپے میں۔ اور کچھ لوگ ترلے کرتے ہیں کہ اللہ انہیں دیتے پردے پالا، لیکن پھر بھی اس بابے کو اللہ نہیں کھڑتا ہوتی روح سانپی۔ تو پتہ کیا چلا کہ روحیں وہی آتی ہیں جن کو اللہ آنے کی اجازت دیتے ہیں، وہی جاتی ہیں جن کا ٹائم ہو چکا ہے۔ آنے والی روحیں آ کے زندگی گزار کے جب واپس چلی جائیں تو دو جگہوں پہ ہیں، اچھی ہے تو اعلیٰ علیین میں، اللہ ہمیں ان میں سے کرتا ہے۔ اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں سی، اللہ چنگی جگہ تے ساڈی روح بھیج دے، یہ تے آمین بنتی ہے۔ تہاڈی اطلاع واسطے حضرت میں پھر کہن دیا کہ یہ کوئی اختلافی گل نہیں، سارے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین چ جگہ عطا کرے۔ آمین۔ جو علیین میں چلا گیا، یہ بات سمجھنے والی ہے نقطہ، جو علیین میں چلا گیا انہوں واپس آنے کی لوڑ کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی پاکستان کے حالات سمجھتا ہے کہ ٹھیک نہیں، اسے باہر ویزا مل جاتا ہے بیوی بچوں کے سمیت، اور مدینہ تو رسول میں مل جاتا ہے، اور حکومت سارے خرچے اور ذمہ داریاں لے لیتی ہے۔ ایتھے اس بیچارے کا حال ہی کوئی نہیں سی، سچی دسیا جنہوں واپس آنے کی لوڑ ہوئی، جو چلے گئے وہ واپس نہیں ہے، اور بالخصوص اگر وہاں ٹھیک ہے۔ اعلیٰ علیین میں ساری جنت کی نعمتیں، اللہ کی عطائیں ہیں، رحمتیں ہیں، کرم ہیں، نوازشیں ہیں، انہیں واپس آنے کی ضرورت۔ جو بری روحیں ہیں انہیں سجین میں بھیج دیا جائے گا، جو جہنم کی وادیوں میں ایک قید خانہ ہے، جو وہاں چلا گیا اسے کوئی نہیں آنے دے گا۔ ہمارے قیدی جن کو پھانسی کے آرڈر ہوں، عمر قید ہو، پیچھے خوشیاں ہوں یا غمیاں ہوں، بیٹوں کی شادیاں ہوں یا بیٹیوں کا نکاح ہو، ماں فوت ہو جائے یا باپ فوت ہو جائے، پھر آنے کوئی نہیں دیتا۔ یہ دنیا کی جیل نہیں کہ کسی کو دے دلا کے شاید کوئی نکل بھی آئے، چوری چوری آ کے چلا جائے۔ یہ تیرے رب کی جیل ہے، سجین، جو وہاں چلا گیا اور جس کو قید کر دیا گیا کوئی آنے نہیں دیتا۔ لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زندگی لڑ کے گزار دیں، جی روحاں ہوندیاں نے، نہیں ہوندیاں، جی آتی ہیں، ہر روز آتی ہیں، جاتی ہیں، ہر روز جاتی ہیں۔ کہاں جاتی ہیں؟ اچھی ہیں تو علیین میں، بری ہیں تو سجین میں۔ علیین میں چلی گئی تو واپس آنے کی ضرورت کوئی نہیں، اور اگر سجین میں چلی گئی تو کوئی آنے نہیں دیتا۔ اب اگلا مسئلہ، جسے زندگی ملی ہے اسے موت آنی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یاد رہے یہاں رہ کے اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ آپ خود عمل کریں، یہاں کمائیں۔ آپ یہاں کے رہنے والے نہیں، میں بھی یہاں کا رہنے والا نہیں، ہم اس جہان کے لوگ نہیں ہیں، ہم کسی اور سیارے سے بھیجے گئے ہیں، ہمیں واپس کیا جانا ہے۔ ہماری پراپرٹی اور جائیداد ہمارے جد امجد کی جناب آدم علیہ السلام کی جنت ہے، اور جو ماں باپ کی پراپرٹی ہو وہ اولاد کی وراثت ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جا کے اچھے کام کر کے آ جاؤ، ہم آپ کو آپ کے ابو کا وارث بنا دیں گے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ یہ جو تم نے وارث بننا ہے نا، اس کے لیے کچھ عمل کرنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا۔ ایمان لا کے عمل آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کے کہا
اعملی یا فاطمہ، میری بیٹی میں نبیوں کا سردار ہوں، امام الانبیاء ہوں، جنت میں نے کھلوانی ہے، کوثر کا سردار میں ہوں، شفاعت کبریٰ کا سردار میں ہوں، لیکن قیامت کے دن اللہ نے عمل دیکھنے ہیں، رشتے یا حسب نسب نہیں دیکھنے، لہذا عمل کر کے آنا۔ میں خبر دیتا ہوں کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، میں خبر دیتا ہوں کہ تیرے بچے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب میں نے تمہید کیا باندھی تھی کہ قرآن کی خبر سچی ہوتی ہے، رحمان کی خبر سچی ہوتی ہے، اس کی تصدیق کی جائے گی، تکذیب نہیں، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچی۔ آپ نے کہا آپ جنتی ہیں، جنتی ہیں، مگر ایمانی عمل کرنا، اصل اساس اللہ نے یہ رکھی ہے کہ وہاں وہی ملے گا جو یہاں آپ بوئیں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں کاشت کر، یہاں بو، آگے اس کی تجھے فصل ملے گی، کاٹا ہوا ملے گا۔ جی تھے کچھ بیجے ہی نہیں، گڈے ہی نہیں، اپنی پوری زندگی قرآن پڑھا ہی نہیں۔ ایک بیٹی کی عمر ہو گئی ہے 25 سال، گاؤں میں مسجدیں بھی ہیں، قاری بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، مگر بیٹی قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکی، حفظ بھی نہیں کر سکی، ترجمہ بھی نہیں پڑھا، اسے نہیں علم کہ سورہ فاتحہ میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں رب کیا کہہ رہے ہیں، آل عمران میں اللہ کے کیا آرڈر آئے ہیں، اور سورۃ النساء میں عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، مردوں کے لیے کیا حکم ہے، اسے کوئی پتہ نہیں۔ لیکن جب شادی ہو، سارے کام مرضی تھے، ڈھول تو لے کے باجے گاجے تک، مہندیاں تو لے کے سارے معاملے کر کے تے جدوں گڈی چ بہن لگے تو ٹرن لگیا وہ سر تے قرآن دی چھاں کر دو تو فائدہ کی ہے؟ باجی شاید شفا ہے کہ نہیں؟ شاید شفا ہے، مانتے ہو؟ تے اج تک کسی بندے نے یا حکیم نو یا طبیب نو یا ڈاکٹر نو تسی یہ سنیا ہوئے کہ انہیں کیا ہوئے کہ ادھا کرو، ایک بوتل لے کے نا میں شٹانگ دی وہ دے وچ شہد پا کے تے دھاگا پا کے انہوں گل چ بچے دے پا دو تے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے؟ مینوں نہیں ملیا ایسا، کوئی پیر بھی نہ کوئی فقیر نہ پیر۔ اور میں ایک ادھے دن دی گل نہیں کرن ڈیا، 1.25 لاکھ ظاہری تے 1.25 لاکھ باطنی پیراں فقیراں دے شہر نال میرا تعلق ہے تے انہاں گدیاں تے رہ کے پڑھے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ نے خبر دی ہے، خبر سچی ہے، جتنا مرضی دنگا ہو، جتنا فساد ہو، جتنی لڑائی ہو، جتنی بیماری ہو، جتنا دکھ درد ہو، ہم نے قرآن اتارا ہے، جو قرآن کو مان لے گا رب اس پہ اسے عمل کی توفیق دے دے تو یہ شفا پا کے اس دنیا سے جائے گا۔ مثال لیجیے، حضور ایک یہودی کے گھر گئے، پتا چلا کہ بچہ بیمار ہے، اس بچے کو آپ نے جا کے کیا کہا تھا، یا غلام قل لا الہ الا اللہ، یہ خبر دی میرے محبوب نے آرڈر دے کے کہ بیٹے ایک بات بتاؤں، اگر تو لا الہ الا اللہ پڑھ لینا تو اگر تجھے موت آ گئی تو جنت میں جائے گا۔ آقا نے خبر دی، آپ نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ جس رب نے یہ خبر دی ہے، یہودی کے بچے نے سن کے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کیا کہا، اور نہیں یہ ساڈا نبی نہیں ہو، یہ مسلمانہ دا نبی ہو، یہ دی نہ منی، ساڈا تے اپنا نبی۔ اسی نہیں اج کل جی ایک انداز بنایا، کلمہ سارے پڑھے ہیں، انہاں نے یہ نہ سنی یار یہ دوجے کا مولوی، یہ مسجد دوجے دی جمعہ اور دا۔ اللہ کی قسم اس یہودی نے یہ لفظ بولے تھے، اتے ابو القاسم، میرے بیٹے آج اپنے ابو کی طرف نہ دیکھ، قاسم کے ابو جان آئے ہیں، یہ روز روز کسی کے گھر نہیں آتے، جو یہ کہہ رہے ہیں یہ سچ کہتے ہیں، وہ مان لے۔ بچے نے مان کے کلمہ پڑھا، روح پرواز ہو گئی، محبوب نے کہا اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو، انہو مات مسلمہ، یہ مسلمان ہو کے مارا ہے۔ میں ایک پنڈ ٹور گیا تھے تو ایک بزرگ سن، مرزائی سی انہاں دا سارا ٹبر، تے مینوں میں گڈی دے کول رکیا سا تے
حکا نہ دھریا سی، کہتے یار گل تو سن، بٹھا لیا کو گل بات چلی، کہتے یار میرے پتر سارے میرے دوست یار جنے بھی نے نا، اسی تے انہوں نبی نہیں مانتے جنہوں تسی مانتے، تعارف ہوا پہلے، میں نے بتایا جب میں سلفیہ سے پڑھا ہوں. خیر میں نے بزرگ بیمار تھے کچھ، میں کیا بزرگوں تھوڑی بہتی لنگ گئی ہے، تھوڑی رہ گئی ہے، ٹور تے تسی جانا ہی ہے کہ کرنی تسی مرضی ہے، لیکن میں تمہیں ایک گل کہنا کہ حضور تو بعد رب نے نبی کو نہیں جے بھیجا. آدھا پونا گھنٹہ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. جب میں اٹھنے لگا تو کہنے لگے پتر گل یہ کہ تم بھی جٹ اسی بھی جٹ، جٹ جٹ دی مان لوے تو پھر جٹ کہدا، جٹ جٹ دی مان لوے. میں کہا نہیں جی میں اپنی گل ہی نہیں کی، میری نہ منو. یہ وہ ہستی ہے جی یہودی بھی کہندا سی کہ پت میری نہیں یہ دی من، تے اسی تے کم از کم دعویٰ کرنے ہیں نا کہ مسلمان ہیں، تے کہیں دے تسی نہیں اپنے آپ کو مسلمان. چل یار چھڈو پرے، نہ تو میری من نہ میں تیری من، نہ انہاں سوہنیاں دی تے منی ہے جڑے آمنہ دے لال آئے سے. کہنے لگے کلمات میں پھر ہوندا ہی تو میں تینوں گواہ بنا کے کہنا کہ اگر میں مر گیا نا تو میں مسلمان ہو کے مرا. یہ بندہ نہ فوت ہو گیا. ہوں مینوں پتا سی، خبر آئی، میں پنڈ ٹر گیا جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھا کے آیا تو پورے علاقے دے مسلمانوں نے مشہور کرتا کہ پروفیسر مرزائی دا جنازہ پڑھا گیا. فتوے لکھے یارہ نے ٹورے، مختلف جماعتوں نے، جامع سلفیہ، سجے کھبے، ہر آدمی نے اپنی بات کی. لیکن میں نے کون سی بات کی جو میرا اس سے تعلق تھا، جو بنا تھا، جو اس نے جملے بولے تھے، جو اس کی وصیت تھی، جو اس نے سامنے کلمہ پڑھا تھا. ساری دنیا کی مخالفت ایک طرف، میرے محبوب کی وہ خبر سچی ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پہ اور کلمے پہ ہو گیا انشاءاللہ جنت ہی ہے. جنت اللہ نے دینی ہے. تو میں جنازہ پڑھا دیتا تو ساری دنیا ادھر ادھر ہوندی رہے، کوئی گل نہیں. میرے دوست حق حق ہے. آخری پل بھی کوئی مان کے چلا گیا رب نے جنت دے دی، تیری میری لڑائیاں پھٹے جھگڑے کیا کریں گے؟ لہذا آج ایک سبق سیکھ کے جائیں کہ سونے جیڑی بھی خبر دے دین انہوں مننا بنتا ہے، وہ دے کے نہ نہیں وہ برحق ہے. روح دی مثال میں کیوں دیتی سی؟ کیونکہ ساڑھے پھٹا چلتا ہے. دوسری خبر آپ نے یہ دی کہ آپ کے عمل وہی کام آنا ہے جو آپ نے ایمان اور خلوص کے ساتھ پیغمبر کی سنت کے مطابق کیا ہوگا، وگرنہ اللہ نے اپنا خود کیا ہوا عمل بھی منہ پہ مار دینا. خود کیا ہوا عمل، ایک کے پیپر کسے کو ردوانے، نقل پڑھی جائے، کیس بڑھ جاتا ہے. ایک بندہ بیٹھا ہی آپ ہوئے پورے یقین نال بیٹھا ہوئے تو لکھن بھی ڈیا ہوئے تو لکھیا بھی پورا ہوئے تو پھر امتحان چ نمبر نہ آن تو فیل ہو جائے. اعتراض تو بڑھتا ہے نا کہ جنہوں نے مارکنگ کی تھی انہوں نے نمبر صحیح نہیں دیتے. ٹیچروں کے اعتراض تے آ گیا. حضور نے کیا ہے کہ جڑے بندے نے نیکی کی تھی عمل کیتا ہے، خلوص نہیں، اخلاص نہیں، توحید نہیں تے میری سنت نہیں، کل قیامت کے دن رب کے پاس آئے گا، اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آیا ہے؟ کہے گا اللہ ساری زندگی قرآن پڑھا ہے یا پڑھایا ہے؟ اللہ کہنے گے کدے لئی؟ کہے گا اللہ تواڈے لئی. ایتھے اللہ نے کہنا کذب، جھوٹیا، جھوٹ بولے گی، جھوٹیا. یہ صحیح حدیث جی جڑے مرضی مسلک کو چلے جاؤ موجود سے. اور پتہ ہے دنیا کا سب سے بڑا نوبل پرائز کیا ہے، سب سے بڑا ایوارڈ کیا ہے، سب سے بڑا گولڈ میڈل کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے اس سے اچھا کوئی اور نہیں ہے. میری پی ایچ ڈی کی ڈگری تواڈے پنڈ دے ایک حافظ دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنا رتبہ ہے اللہ دے. ایک قرآن پڑھتا آیا ہے تو ساری زندگی پڑھاتا ہے تو خود پڑھیا ہے.
اللہ نے کہا جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا اینو پھڑو، اینو جکڑو، اینو بنو تے اوندے منہ کر کے نا اینو جہنم چ سٹو۔ اللہ قرآن پڑھا ہے، حافظ ہے، ساڈا قاری سی، اسی نو کرسیاں تے باندھے سی، یہ محفل اس نے قراتاں چ جیت کے ہوندا سی۔ اللہ کہیں گے اس نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن میرٹ اور معیار نہیں ہے، خود پڑھا ہے، خود پڑھایا ہے، لیکن اخلاص نہیں تھا، ریا تھا، دکھاوا تھا، نمود تھی، نمائش تھی کہ لوگ کہیں بلے 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 کیا بات ہے، فقط کی لوگوں نے کہہ دیا آج میرے نزدیک اس کا کوئی اجر نہیں۔ سر جی مینوں ایک گل سمجھایا جی اس بندے نے خود پڑھیا نا قرآن، خود پڑھایا ہے تے حضور بھی کہن ڈے کہ نے پڑھیا ہے تے اللہ بھی کہن ڈے کہ واقعی پڑھیا ہے، لیکن تو پڑھیا لوکاں لئی سی، ایدا انہوں اجر ملے نہیں کہ ملے۔ دوسرا بندہ سخی ہے، پیسہ کرنا بہت اوکھا ہے جیب چوں، لیکن یہ اللہ کے پاس آیا ہے، کہنے لگا اللہ میں نے ساری زندگی تیرے راستے میں خرچ کیا، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، مجبوروں کو، اللہ جہاں جہاں ضرورت تھی میں لگاتا آیا۔ اللہ کہیں گے جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ خرچ کرے، تصویر بنائے، سیلفی بنائے، سٹیٹس پہ لگائے، بلے بلے ہو، واہ واہ ہو، لوگ سخی بولے تجھ کو، فقط کی لوگوں نے کہتا ہوں میرے کو کی لینا ہے، انہوں یہ دا اجر تیرا ثواب توڑ پوچھ کے بھی نہیں ملے۔ تو تیجا بندہ مجاہد سے گردن کٹا کے آیا، غازی بھی نہیں، گردن کٹا کے شہید ہو گئے، زمین پہ خون کا پہلا قطرہ بھی گرتا نہیں ہے، اللہ شہید کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس سے بڑا اجر اور ثواب بھی شاید کوئی نہ ہو۔ رب کے حضور رب کہہ رہے ہیں جھوٹا ہے تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، اس کو بھی جہنم میں پائیں۔ یہ گل پلے بن لو، میں تھوڑے تو 1.5 فٹ اونچا بہ کے تو بڑا نہیں ہو گیا، میں کوئی 10 سال 20 سال کسی تو بہتا پڑھ لیا تو یہ میری جان بخشی نہیں ہو جانی، میرے تے اتنا ہی وزن ہے۔ اگر میں دکھان لئی، عالم کہلان لئی، مناظرے کرن لئی، لوکاں تو جنگ جیتن لئی پڑھیا ہے کہ میں پھڈے پا کے تو 24 گھنٹے گلیاں محلیاں چ بیٹھا رہا، تو پھر میرے علم کا مینوں فائدہ کوئی نہیں جے، تے یہ نہ دنیا تے اجر جے نہ یہ اگے اجر جے۔ خود کیتا ہویا عمل۔ تیسری خبر، میرے اور آپ کے آقا نے کہا جب بندہ مر جائے، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، وہ دے جننے کیتے ہوئے کام نے سارے رب ختم کر دیتا ہے۔ جدو پیو مر جائے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا دے جے کہ نہیں، سم گئی، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، پہلیاں زمیناں ونڈیاں گئیاں کہ نہیں، پھٹی چینج ہو گئی، ہن وراثت کسی ہور دے نہ ہے، تے اینوں کی لکھیا جاندا ہے مرحوم، تے اینوں کی لبنا ہے اودے چ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جدو بندہ مردا ہے اودیاں سارے معاملات اور عمل دے دروازے سے بند کر دینے، الا من ثلاث، 3 بوئے کھلے رکھنے، وہ 3 بوئے اگر کھلے رکھاؤنے جے تو کچھ کرے جے، کرنا خود پینا ہے۔ پہلی چیز، ولد صالح یدعو لہ، اپنے بعد ایسی اولاد چھوڑ کے جائے، تربیت ایسی کرے، تعلیم ایسی دے کہ پل پل تے اولاد اپنے ماں پیو نو نہ بھولے، کہ جیڑی بھی نیکی کرے گی، جنی خود کرے گی، آٹومیٹکلی اونی اللہ ماں پیو دے کھاتے پا دے گا۔ یہ سوچن تے پاویں نہ سوچن۔ میں ایک بکرا قربانی دیتی ہے، اس قربانی دی تربیت میرے ماں پیو نے میری کی تھی۔ میں جانور تے جدو تکبیر رکھنی ہے تو میرے ابو تے ابو دے ابو تے ابو دے ابو تے آدم علیہ السلام تلک جتنے پیچھے آبا گزرے نے، انہاں دے کھاتے چ اللہ نے قربانی ثواب پا دینا۔ یہ کنے خبر دیتی ہے سونے، ولد صالح یدعو لہ وصدقۃ جاریہ،
ایسا کام جڑا صرف اللہ علیہ محبوب دی سنت دے مطابق اس دنیا تے کیتا سی، کتے چپ کر کے انہیں خوہ کٹا دیتا، کتے نلکا لواتا، کتے پمپ لواتا، کسی نو پہلی دے دیتی، کسی دا کوئی ایسا منصوبہ بناتا ویلفیئر دا کہ او لوکی او دے تو فائدہ چکن ڈے نے، تے اے ایک ایک گیڑے تے جدو پمپ گیڑنا کسی نے یا نلکا گیڑنا یا چلانا ہے تے گھٹ پانی دا نکلنا ہے، کسی جانور نے بھی بوند پانی دی پی لئی، اللہ نے آٹومیٹکلی یہ دے ثواب اتنے بھیجی جانا ہے تے جائی جانا ہے۔ تیسری خبر او علم ينتفع به، یا اس بندے نے کوئی کتاب لکھی ہے یا کسی بچے نو پڑھایا ہے یا استاد سی کسی شاگرد نو پڑھا کے تیار کر کے ٹر گیا ہے یا کسی بہن بھائی نو پڑھایا وہ اگے پڑھا رہا ہے تے اے خیر جڑی ہے ونڈی جا رہی ہے قیامت تک لئی، جب تک یہ علم اس کو لوگوں نے فائدہ چکنا ہے، انہوں اجر ثواب ملتا رہنا۔ یہ گل اگر تیسری بھی سمجھ آ گئی ہے تو ہن میرے نال ذرا جڑے آئے۔ ثواب سلے نو کہتے ہیں جڑے بندے دی محنت یا سوچ تے اللہ دیتے ہیں۔ ثواب کبھی ملتا ہے سوچ پہ، میں اچھی نیت کر لیتا ہوں، سوچ لیتا ہوں کہ میں نے یار کسی کی مدد کرنی ہے، میں نے آدمی کو آتے دیکھا، میں نے جیب چ کٹ کے 100 تے ہاتھ چ پڑ لیا بھی یہ آؤندا ہے تے میں پڑھاؤں۔ جدو لاگے آیا میں انہوں فقیر سمجھیا تے جدو لاگے آیا نا تے میں شیشہ تھلے کر کے گڈی دا تے پڑھانا لگا تے کہندا نہیں پتر میں منگن والا نہیں، انہیں 100 نہیں لیا، میں کٹ کے ہاتھ چ پڑھیا، میرا نوٹ میرے کول ہے لیکن میرا ثواب لکھیا گیا۔ جدو بندہ نیکی دا ارادہ کر لے مگر اس نیکی نو کرن دا موقع نہ ملے تے ثواب کتنا ہے؟ پوریاں 10 نیکی 10 گنا 1000 اکاؤنٹ چ پی گیا ہے۔ تے جے میں کسی برائی دا ارادہ کیتا سی، مینوں موقع نہیں ملیا یا میں کر نہیں سکیا تے اللہ نے او دا اگر ہو گئی تے گناہ ایک کے تے جے نہ ہوئی تے او دا بھی ثواب۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ اب سمجھ کے آئے کہ بندہ جب مر جائے تو پیچھے 3 کھاتے رب کھلے رکھتا ہے، اگر زندگی میں بھی خود عمل کر کے جائے یا پیچھے کوئی کرے، اگر یہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو ایدہ ثواب نہیں جے لبڑا۔ ایدہ ثواب قاری نو لبا، حافظ قرآن نو، مجاہد نو لبا، اللہ کو نہیں لبیا، سخی نو لبیا نہیں لبیا، الٹی جہنم بھی۔ کیوں؟ ثواب بندیاں دے ہاتھ چ نہیں جے، ثواب اللہ دیتا ہے۔ اجر کنے دینا ہے؟ وہ دی مرضی دے یا نہ دے۔ حضور دے کول صحابہ بیٹھے نے کہنے لگے محبوب آجا بندہ بڑا لڑیا ہے، یہ جنتی جے، یہ شہید ہے تو جنتی ہے، بڑا لڑیا جائے، انہیں آج صفا چیر دیتی ہیں دشمنانیاں۔ حضور کہتے میں تینوں ہونے جنت چ ویکھن ڈیا سی، تسی کہندے ہو جنتی۔ تے پتہ کی چلیا کہ لوکاں دے کہن نال گل نہیں جے، فیصلے رب نے کرنے نے۔ وہ شہادت دا ثواب دیندا ہے کہ نہیں، قرآن پڑھن دا دیندا ہے کہ نہیں، لیکن مینوں حکم ہے کہ میں میرٹ اور معیار دے مطابق کام کراں تاکہ او دے نمبر لگن۔ اگر کمی بیشی ہو گئی ہے تو اجر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نماز کا مجھے حکم ہے کہ سنت کے مطابق پڑھوں، میں نے سنت کے مطابق پڑھ لی ہے۔ اللہ تو امید کر سکنا کہ اللہ میں نے تو صلات اجر دمی، لیکن میں گارنٹی نال کہہ نہیں سکتا کہ میری فجر دا اتنا مینوں ثواب لگ گیا۔ قرآن میں ایک طرف 10 نیکیاں ہیں، میں پڑھیا الحمدللہ رب العالمین، ایک کے طرف نو ضرب تقسیم دے کے کیلکولیٹر چ میں نیکیاں کڈ لیاں، انیاں بندیاں نے۔ میں 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھی، قرآن دا اجر تے ثواب حضور نے کہا، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ مینوں قرآن دا ثواب ملیا ہے جب تک میں رب دے حضور پیش نہیں ہو جاتا۔ تے اللہ عمل نامہ سجے ہاتھ چ دے کے دا اجر دے کے مینوں ٹور نہیں دیندے، اس وقت تک کوئی گارنٹی نہیں جے۔ تائیوں تے نبی بھی ڈر کے کھڑے ہوئے، تائیوں تے رب نفسی ہو رہی ہوئی۔ امید اچھی ہے، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اجر ثواب کی خبر محمد
نے یہ خبر دی ہے، انہوں نے ساتھ بتایا ہے کہ اگر میرٹ ٹھیک نہ ہوا تو منہ پہ مار دیا جائے گا، نیکی منہ پہ مار دیا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جیڑا بندہ نیکی کرتا ہے، کوئی اچھائی کرتا ہے، چنگا کام کرتا ہے، مگر وہ ساڑھے طریقے تے نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے۔ انسانوں کو مردود کرے تو اسی پسند نہیں کرتا ہے، لیکن یہ خبر سونے آتی ہے، یہ منو تے خبر تو بعد دوسری چیز جے امر کہ محبوب جدا آرڈر دے دیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، وہ لینا پائے گا۔ تیسری چیز جے نہیں جس تو روک دیں وما نہاکم عنہ فانتہوا، وہ دے تو رکنا پائے گا۔ اے سارا دین دا خلاصہ جی، اگے ہوں جنیاں گلاں بڑا کے ٹور لو، میں تمہیں دو مثالاں دینا کہ ساڈے ہاں مشہور ہے جی ایصال ثواب لیا کام کر لو، میرے ویر کام کرو، ثواب صرف اللہ نے دینا ہے، بندہ نہیں جے دے سکتا۔ میں کسی کو کہاں کہ میں تینوں 2 قرآن دا ثواب دے کہنے، یہ میں نہیں کر سکتا، میرے وس چ نہیں، جیڑی شے میرے ہاتھ چ نہیں۔ مینوں کوئی آن کے کہے کہ بھا مینوں نہ اداں کر کوئی 10 کلو سونا دے دے، میرے کو ہے نہیں تو میں دینا کتوں؟ سوچو، میرے کو ہے نہیں تو میں دینا کتوں؟ مینوں کو کہے کہ تو سعودیہ رہ کے آئے، مینوں اتوں دا جڑا نا جی نیشنلٹی دے دے، میرے کو آپ نہیں تو میں تمہیں کتنے دینی؟ اجر صرف اللہ دے ہاتھ دے، صرف اللہ دے، ثواب اللہ دے ہاتھ دے۔ لہذا بڑے چ نکلے جی میں روح والے معاملے چ نکل آیا کہ روحاں روز ہوندیاں نے، روز جاندیاں نے، وہ کوئی ایک دن نال تعلق نہیں ہے۔ اگے معاملہ کہ ثواب دینا اللہ نے امید اسی رکھنی ہے، کام محنت تے کرنا ہے، باقی رہ گیا تسی دے ہو سکتے جے جڑا تواڈے کول ہوے۔ میں اللہ تو امید رکھنا کہ اللہ میرے ویر نو، میرے ماں باپ نو، میرے بھیڑاں بھائیاں نو، میرے رشتہ داراں نو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اور انشاءاللہ دے گا، اللہ معاف کرے گا، انشاءاللہ کرے گا۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ میرے سونے نے میت دے اتے ایویں دعاواں پڑھیاں، حتیٰ کہ زندہ بیچارے تڑپ اٹھے کہ کاش اج میت ساڈی ہوندی، حضور ہے تو اسی جنت ٹر جاندے۔ اس صحابی دی تڑپ جے تے باقی رہ گئی گل کہ اگر کوئی بندہ مرن تو پہلے دعا کرے تو کوئی حرج ہے؟ مغفرت کی دعا کسی نے کرنی حرج ہے کوئی؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ زندگی چ نہیں بندہ کہہ سکتا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، زندگی میں بندہ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں دعا کر کے سلام پھیر کے اگر دعا فرمائی ہوندی تے بھاجی زندگی دے وچ دنیا دی کوئی طاقت کم از کم کسی اور دا پتہ نہیں مینوں نہیں سی ڈک سکتی۔ اسی پٹھے تو سیدھے ہو کے بھی ویکھ لیا دنیا نو، جیڑی سونے تو شاید مل گئی انہوں کدی روکیا نہیں، اسی کون ہونے روکن والے؟ بھاجی کمپنی دی گڈی جو آنی ہوئے روڈ تے بسا اوقات لوکی جا کے ڈک لیندے ہیں، لیکن رب دے کام کنے ڈکے؟ قارون نے، فرعون نے، حامان نے، نمرود نے، ابو جہل نے بڑی کوشش کی تھی۔ ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ میرے محبوب نے قبرستان میں میت کو اتارتے ہوئے قبر میں دعا مانگی، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ہم کریں۔ میرے محبوب نے تدفین سے پہلے یا تدفین کے بعد قبر کے سرانے یا پاؤں کھڑے ہو کے 2.5 سپارے راہ داری دے نہیں دیتے۔ اگلے دن میں ایک جنازے تے گیا تے اتنے بیبیاں کٹھیاں ہو گئی، راہ داری دے 10 سپارے نہیں 2.5 سپارے۔ تو میں زندگی میں جتنا پڑھا تھا مجھے 2.5 سپارے کی سمجھ نہیں، پھر پتہ لگا کہ مولانا نے کیا ہے کہ سورہ بقرہ دا پہلا رکوع تے آخری رکوع پڑھ لو، 2.5 سپارے ہو جاندے نے تے راہ داری دے تے جاندے ہیں قبر چ دینے پیندے۔ الحمدللہ سمجھایا ان کو، بات سمجھ آ گئی۔ میرے ساتھ ہمسایا ہے، رکشہ چلاتا ہے، پھٹے ڈالنے مشکل نہیں ہے، آسان ہے، حل کرنے مشکل ہوتے ہیں۔ کنڈا کتوں میں چپ جاتا ہے، کڈنا اوکھا ہوتا ہے۔ ہر بندہ خلوص نال نہیں کڈدا، کہتا لگا تینوں لگا میں کی کرنا۔ میرا
شاگرد دا ابو فوت ہو گیا تو انہیں اپنے چاچے نو بھیجیا، انہیں ڈائری پڑھی سی کہتا جی پروفیسر صاحب تھوڑے شاگرد ابو فوت ہو گیا ہے قرآن چاہیے سپارے چاہیے، قرآن نہیں سپارے۔ میں کہ جی کل تھی آیا جی تو انشاءاللہ تمہیں مل جان گے۔ میرے ہمسائے بھی انہیں باہر کھڑیا، اشفاق نام سے رکھا چلو بس، انہیں بھی کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے۔ اگلے دن صبح آیا، میں کالج جانا سی تے انہیں نوک کیتا، باہر آیا کہتا جی ہاں جی تسی کل وعدہ کیتا سی، میں کہ یار 30 قرآن لکھ لیا، انہیں پرچی تے لکھ لیا، اگی بیل دیتی تے 2 منٹ بعد وہ بھی نکلیا تے انہیں کیا ایک قرآن لکھ لیا۔ اس بندے کا کہنا سی کہ پوری گلی نے مینوں کسی نے پائیا دیتا ہے، کسی نے سپارہ دیتا ہے، کسی نے 1.5، کسی نے 2، تسی 2 نے رل کے قرآن دیتے نے، یہ کی چکر ہے؟ میں کہ تو جا بات دی گل۔ وہ ٹر گیا تو میں نال والے اشفاق نو پوچھا، میں کہ تو سارا دن رکشا چلاؤنا، تو قرآن کہڑے ویلے پڑھ لیا سی؟ کہندا بھاجی اللہ دی قسم ہے، میں جدوں انہیں بیل دیتی ہے تو مینوں اچانک ہی یاد آیا، تو میں وہ پچھلے کمرے چوں ٹردیاں جلدی جلدی نہ 3 دفعہ بولو اللہ دیڑ رہی سی۔ وہ میں 3 دفعہ پڑھی ہے تو اپنے مولویاں نے کہا بھی 3 دفعہ پڑھو تو قرآن کا ثواب ملتا، تو میں قرآن کا کھاتا۔ کہندا تسی تو سارا دن پڑھو گے رہندے، رات جلسے چ رہندے، تسی 30 کتوں کرتے؟ دیکھیں دنیا کو مطمئن کرنا بڑا آسان ہے، حل نکالنا مشکل ہے۔ میرا شاگرد تھا، اس کا باپ تھا، جب اس نے کہا تو میں نے 30 قرآن مجید لے کے حفظ کے مدرسے میں جہاں قرآن باقاعدہ بچے حفظ کر رہے تھے وہاں ان کو دے دیا، اور قاری صاحب کو کہہ دیا کہ یار اے دے تو قرآن مجید بچے ہیں، اگر تسی کہہ دو دے دے تو سبق سوکھ پڑھیا کرن۔ چلو کہنے لگے جی ٹھیک ہے، جنہاں کو پڑھے نہیں اسی انہوں نے کر کے نویں دے دینے۔ اب یہ پڑھے جائیں گے پوری زندگی کے نہیں، ایک عملی حل ہے کہ نہیں؟ جب جب جیسے جیسے جہاں جہاں جو جو بچہ پڑھے گا انشاءاللہ علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے انہوں اجر تے ثواب دینا اللہ نے میں اگے معاملے نے ایسی تو مخلص ہو کے کوشش کی ہے، لیکن سنت کے مطابق۔ اگر سنت تو ہٹ کے کوئی عمل پیش کرا گے وہ نہیں۔ وہ دی مثال میرے ابو تے امی فوت ہوئے، اللہ اکبر، جنہ دے ماں باپ سلامت نے، اللہ انہوں نے تندرستی صحت سکون والی زندگی دے، آمین۔ جڑے فوت ہو گئے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند کرے، علیین چ جگہ دے، قبر دا ٹکڑا اور باغیچہ بناوے انہوں دی قبر نو۔ بھائی قبر میری تھوڑی یا جڑی ہوگی نا جنت کے میں کہاں انہوں دینی ہے، تینوں اللہ نے دینی ہے، تو دعا تو کھول کے کر دیا کرو۔ اگلا رہ گیا معاملہ کہ سنت اور عمل اور طریقت۔ میں زندگی چ بڑی دفعہ کول پڑے، بچپن سی جائیدہ سی موڑے تے موریاں رکھیاں ہوندیاں سی۔ جڑا میرا پہلا زندگی دا اتفاق سی، جاندے ہی میں پہلے دن سبق نہیں پڑھیا، استادہ نے موڑے تے ایک بوری رکھ دیتی، چٹی ایڈی گتلی سی بڑی۔ تو ایک گھر گئے تے اوتھے کول سن بچے سارے، انہوں نے وڈ کے میں لائناں چ پاتے پڑھن شروع کرتا۔ میں چونکہ پہلے دن آیا سا، داخلہ میرا نواں سی، ہن مینوں تو نہیں سی پتہ کی کرنا تے کی نہیں، پٹھے وڑ دے آئے سن، ڈنگر چاری دے سی۔ وہ جنہ دی امی فوت ہوئی سی نا چودھری صاحب دی، انہوں نے استادہ نو سد کے آکھیا، استاد نذیر صاحب سن کہ استاد آکھیا جی کہ یار کیڑے بال کے نہیں، یہ تو کھیڈ دے بیٹھے نے، پڑھتے تو کہیں نہیں بیٹھے۔ انہوں نے میرے وال اشارہ کیتا، میں باقی نہیں سی پڑھن دیا۔ ہوں باقی تو تڑا تڑ گڑی آتے سی تو سٹی آتے سی، گڑی آئی تو سٹی آتی، ادھر چوک ادھر رکھ، ادھر چوک ادھر رکھ۔ میرے تے آن کے کان چ استاد نے پیچھوں دی اتوں کہ وہ نا مراد پڑھتا نہیں، پتہ نہیں تمہیں سمجھ آؤں کہ نہیں، نا مراد پڑھتا نہیں۔ میں کہ استاد جی میں نواں آیا، کہ نواں آئی والے لوڈ تا بیٹھا، پاویں نواں آیا ہل تے سی چودھری ترائی کرن دے۔ یہ نہیں کہ میں نے پڑھے نہیں، یہ نہیں کہ زندگی پیروں فقیروں مزاروں درباروں پہ نہیں گزری، اپنے باپ کی گدی ہے۔ لیکن جب فیصلہ آباد میں میٹرک کے بعد داخلہ ہوا نا جامعہ سلفیہ میں، نان کے بریلوی نے دسن گیا کہ وہ اتنا افسوس کیتا انہوں نے، یار تم تے بے پیرا ہو گئے، وہ تے مدرسہ بابیاں دا ہے، تم تو ختم ہو گئی۔ میں دادکیاں نو دسن گیا، وہ دیوبندی نے سر ہے انگاہ شریف تو اگے، تے انہاں جو جننے بھی وڈ کے ملے نا سارے کہنے لگے بد مذہبہ ہو گیا جے، یہ پیو نے ادھر چنگی نہیں کی۔
یار بیلی میرے سارے شیعہ سن، اسی 10 ٹاپرز کلاس فیلو، جی میں بندے کا کتنے نوی جگہ تے داخلہ ہوتا بندہ دستا ہی ہے، جی ماشاءاللہ میرے نے دسیا جی میرا داخلہ ہو گیا جامعہ اسلامیہ سے، میں دعا دیتی اللہ مبارک کرے یار اتوں دے جنہیں فیضان نے، جنی رحمت ہے، جنیاں برکتاں نے، جنہ علم ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرے، والدین دے حق چ ماں باپ بھیڑاں پائیں۔ تو پتہ یاراں نے کیا کہنے لگے کہ یہ تو بالکل بے ایمامہ تھی گئے، یہ رول گیا شدہ، انہیں نہیں بچا۔ یہ 3 جملے نشتر بن کے چبھے تھے۔ 6 سال جامع سلفیہ میں کبھی بریلوی بن کے، کبھی دیوبندیوں کی طرف سے، کبھی شیعہ کی طرف سے، بحث میں، مباحثے میں، مناظرے میں، یہ وہ زندگی گزری ہے۔ رب نے مدینے جانے کا موقع دیا، مکے زمزم پی کے صرف ایک دعا کی سی کہ اللہ جیڑے حق تے نہیں انہاں نال لا دی، مینوں شکلاں تے صورتاں تے چہرے تے برادری تے قبیلیاں دا مسئلہ نہیں۔ ایک سائڈ تے داد کے نہیں، ایک سائڈ تے نان کے نہیں، ایک سائڈ تے یار بیلی نے، جیڑے صحیح نہیں مینوں نال ٹور دے، مینوں کوئی ضرورت نہیں، رشتہ ملے نہ ملے، روٹی لبے نہ لبے، اللہ قبر دا سکون دے دی، مینوں کچھ اور نہیں ہو چاہیے۔ روضہ رسول میں بیٹھے جہاں جنت ہے، اور رب نے کہا ہے جنت میں جو مانگو ملے گا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت ہے۔ 2 رکعت پڑھ کے یوں جولی میں نے اٹھائی تھی کہ اللہ میں کچھ اور نہیں مانگدا، صرف جڑے حق تے نہیں انہاں نال ٹور دی، مینوں ناواں دی جنگ نہیں ہوندی۔ تے سونے جدوں ماں پیو فوت ہوئے نا، تے میں بھی اعلان کر سکتا سی، پوری دنیا چ زندگی گزر گئی، اعلان کردے ہیں سپیکر کول ہوندا ہے۔ اللہ کی قسم اگر قرآن و سنت میں اصال ثواب کے لیے کل تیجا سادہ 10واں 40واں اور برسی ہوتی، میں رب کے گھر میں بیٹھا ہوں تو میں پورا سال ہر دن کچھ نہ کچھ دینا چاڑھ کے بانٹتا۔ رب نے دیتا سی، اللہ کا شکر ہے، کمی کوئی نہیں سی، لیکن پوری زندگی پڑھتے پڑھاتے ڈھونڈتے تلاش کرتے گزری۔ 6 سال مدینہ کی جتنی لائبریریاں کھنگال ماری، مسجد نبوی کی لائبریری کھنگال ماری، مکہ میں ام القرآن میں، مدینہ یونیورسٹی میں، جتنی بھی دنیا بھر کی اس وقت کی معلومات ہے، کوشش کی کہ حضور نے صرف ایک اعلان مسجد چ کیتا ہوئے کل دا، تاکہ میں بھی کہہ تے سکا نا کہ میں اعلان کرن گیا۔ اہل بیت کے جو افراد فوت ہوئے ہیں، میرے نبی کی 2 بیویاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، سیدہ خدیجہ اور سیدہ زینب بنت خزیمہ۔ 4 ماہ حضور کے ساتھ صحت کے ساتھ رہی، ٹوٹل 8 ماہ ان کی آپ کے ساتھ رہے۔ آپ کے 3 بیٹے جناب قاسم، جناب عبداللہ اور جناب ابراہیم آپ کی زندگی میں فوت ہوئے۔ آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں، سیدہ کون؟ زینب، سیدہ رقیہ تے ام کلثوم آپ کی زندگی میں فوت ہوئی۔ یہ 8 اہل بیت دے افراد ہوئے، اور بھی نے، چلو انہیں گن لو۔ انہاں 8 دی وفات تے پوری زندگی لڑائی نہیں، چیلنج نہیں، جھگڑا نہیں، رولا نہیں، پھڈا نہیں۔ حضور تو ود کے بھی کسی نے کوئی ثواب دی لوڑ سی، آپ تے ایک ایک چیز تے پوری رات قیام کرن چ گزار دیندے سی، پیراں تے ورم پے جاندے سی۔ تے پوچھن والے نے پوچھا کہ سونےو تہاڈا کوئی گناہ بھی کوئی نہیں تے پھر انہاں عبادتاں، فلا اکون عبدا شکورا، اگر رب نے اتنے انعام دیے ہیں تو میں شکر گزار بندہ نہیں بن جاؤں؟ میرے حضور نے مسجد نبوی میں ان کی وفات کے بعد یا وفات کے موقع پہ یا جنازے کے موقع پہ ایک بھی اعلان کیا ہوتا کہ لوگوں میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تے کل انشاءاللہ اسے جگہ مسجد نبوی پل شریف کا ختم ہوئے گا، تشریف لے آجے، سواب نارائن حاصل کرے آجے۔ حضور تو ایک اعلان لب جاتا نا، میں اپنے ماں اپنے پیو دے ختم تے کل تے تیجے تے ساتے تے 10ویں تے 40ویں تے برسیاں میں کدی چھڑدا نا۔ جس حضور نے مسیح تے اعلان کیتا سی، جدوں شادی ہوئی نا تے حضور نے اعلان کیتا کہ جدے گھر جو پکا ہے، یار میں کل ولیمہ کرنا ہے تے میرے کول ولیمے دا سامان کوئی نہیں، ضروری سی نا، اولے پلو پیشا ولیمہ کرو، پاویں ایک بھیڑ یا ایک بکری کیوں نہ ہوئے، ولیمہ کرنا جو ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے ولیمہ کرنا ہے، سامان نہیں ہے۔ ساتھیوں کو کہا، مسجد میں اعلان ہوا جدے گھر جو پکا یار لے آؤ، لوگ لے کے آئے تے دسترخوان بچھایا گیا، تے یہی روضۃ من ریاض الجنہ سی جتھے دسترخوان بچھیا سی۔
آپ نے بھی کھادا، ساتھیاں نے بھی کھادا، تو دعا کی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو سانو کھانا کھوایا، الحمدللہ الذی اطعم و سقا و سبقہ و جعل لہ مخرجا۔ ہن مینوں دسو اعلان بھی ہویا ہے، کھانا بھی کھادا ہے تے ولیمہ بھی ہویا ہے، تے جاؤ لبے گا سیرت دیاں میں کتاباں چ حدیث۔ لیکن کل تیجا ساتھا دسواں اگر ایڈا اہم سی، اصالِ ثواب بھی بہت ضروری سی، تے میرے حضور کدی ادھورا دین تے چھڈ کے گئے نہیں، پورا کر کے گئے۔ تے پھر میں کس چکر چ پیا؟ میرے محبوب نے جننے لوگ سی قرآن انہوں نے پڑھایا تے انہوں نے پڑھیا، تے پچھلے نے بھی قرآن پڑھایا تے پڑھیا۔ اصحاب صفہ بھی مسجد نبوی میں بیٹھے، لیکن ایویں نہیں ہویا جی میں اسی کام شروع کیتا ہے۔ میرے ویرے ہو، پہلی گل جے عمل کرنا خود شروع کر دو، قرآن پڑھیا کرو، بعد چ پچھلے دے پڑھے قرآن نال وہ گل نہیں جی بڑھنی۔ پڑھن شروع کرو۔ ساری زندگی کوڑی نو پڑھایا نہیں تے جان لگیا قرآن دے سائے تھلوں لگا دو، ساری زندگی انہیں کدی پڑھ کے دیکھیا نہیں تے ہن دے لیے شروع کر دو، اوتھے عملاں تے ہونے نہیں نبیڑے تے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ پہلے خود سیکھیے تے جے خود نہیں پڑھ سکے تے پھر کم از کم اوویں کر جو۔ ماں جی نے 1988 چ نا گوڈے نال بھا لیا تے کہن لگی پتر بریلویاں سی، تینوں پتا تیرے نانا ابو فوت ہو گئے نے، ایک ویر ہے، باقی سارا ہے وہ پڑھے پڑھے کو نہیں، تو میری کوشش ہے پڑھی ممی کو نہیں، تو تم کتے پڑھ نہیں جاتا۔ میں پوچھیا میں ماں جی جڑے 35-36 ڈنگر نے، آ جڑا کوئی 1000-2000 درخت ہے، آ باغات نے، آ پیلیاں نے، انہاں نوں کنے سامبھنا؟ تے وہ تو چھوٹے نے بچے تھے۔ کہنے لگے پتر جے تو میرا ساتھ دے نا، اے میں سانبھ لوں تے تو پڑھ لا، شاید ساڑھے پیچھے کوئی تیریاں 4 نیکیاں ساڑھے نہیں کام آ جائیں۔ یہ جملے تھے ماں جی کے۔ ایک کسے زبان دا حرف لکھ نہیں سی سکتی تو پڑھ نہیں سی سکتی۔ تے جدو جنازہ اٹھیا نا جامع سلفیہ چ، جنہیں زندگی چ جامع سلفیہ نو اس علم دے حوالے نال نہیں سی کدی ویکھیا، تے یقین کرو پیچھے وقت دے ولی تے محدثین تے محققین تے مفکرین تے مفسرین، علماء اہل اللہ، اتقیاء اللہ، اصفیاء اللہ، پھر پتہ لگا کہ اپنی اولادہ نے کوئی تڑپ پیدا کیتی ہوئے تو رب زندگی چ بخا دیتا۔ تے کچھ کرو یہ پیلیاں نہیں تے جانیاں، انہاں نے لڑ لڑ کے اسی پچھلے نے بھی لئیاں تے ہن ساڈے کولوں اگلے نے لے لینیاں، تے جیڑی وہ اگلی پیلی ہے نا قبرستان ال، او دے بھی کچھ عمل آپ کریے تے جڑے پیچھے چھڑ کے جائیے وہ 3 ضرور ہونے چاہیے۔ یہی صدقہ جاریہ جے، یہی خیر جے، یہی بھلائی جے، یہی سب۔ باقی رہ گیا جی مکھانے بانڈ لو تے آ کر لو، جو مرضی کر لو۔ میری خالہ فوت ہوئے تے سرانے نا مکھانے رکھے، میں پوچھ لیا اہلاً و سہلاً مرحبا جی، استقبال کرو اپنے مہمان دا، ماشاءاللہ اللہ فیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتا سے اتنال کچھ اور چیزاں نا تو کہندے جی قبر چ رکھ دے۔ میں پوچھیا کیوں؟ کہندے کہ وہ فرشتے آؤ گے نا تو مکھانے مکھونے کھان لگن گے تے پھر انہاں دی توجہ بٹ جائے گی تے وہ سوال جواب نہیں کرن گے۔ ادا نہیں جی ہونا، حضور نے جو کیا جی وہی گل جی، قبر یا جہنم دا ٹکڑا ہے تے یا جنت دا حصہ ہے، تے اللہ ساڈے سارے لیے جنت دا حصہ بناوے۔ سنت دے مطابق کام توری آؤ۔ میرے محبوب نے سکرات دے وقت کلمہ پڑھیا بھی ہے تے کلمہ پڑھایا بھی ہے، کل لا الہ الا اللہ، تے منجی چکن لگے کلمہ نہیں پڑھیا، کلمہ شہادت نہیں آکیا۔ تے جے کوئی کہے نا کہ یار یہ ادو کیا کرو جی تو سکرات ہے تے نال کلمے دا منکر نہیں ہو جاتا تے لڑن نال فائدہ کوئی نہیں۔ جے حضور تے جدے تے دین اتریا سی انہاں نے جس موقع تے پڑھیا ادو پڑھو۔ میرے سونیاں نے جنازے چ فاتحہ پڑھی ہے تے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انہاں دے بچے اگے ابن عباس کہندے نے کہ نبی دی سنت ہے تے سنت چھڈ کے اوتھے تے بندہ کرے نا تے بعد چ کھوڑی تے آن کے کہے کہ یار فاتحہ پڑھ لو۔ فاتحہ غلط نہیں ہے، جس جگہ تے کہہ رہے جی ہن اس جگہ تے آپ نے پڑھی نہیں، لہذا سنت ضروری ہے، ساڈی دعوت ہوندی۔ میرے محبوب نے قبر چ میت نو پیراں والی سائیڈ تو سر پہلے آندا ہے، یہ کوشش کرو بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، یہ پڑھیا یہ سنت ہے۔
میرے محبوب نے میت نو کروڑ دلا کے بیت اللہ وال پوری باڈی نو پھر لٹایا، اے سنت ہے۔ میرے محبوب نے شک یا لحد وہ بھی اجازت دیتی ہے، اے سنت ہے۔ تدفین تو بعد دعاواں کیتیاں نے، اے سنت کرو، کون روکتا ہے؟ تے وہ دعاواں جڑیاں جنازے چ نے جڑیاں سانو یاد ہی نہیں، وہ مولوی نے بیچارے نے پڑھنیاں نے، تو مولوی کتے کتے تواڈے کام آئے گا؟ اینوں دیندے تے کچھ نہیں جے سوائے 70 من دانے تو، میں کتے بہتے تے نہیں بولتے، ایویں ریٹ نہ خراب ہو جائے۔ ہاں جی، کی اس بیچارے نو دتا ہے؟ اینوں رول چھڈیا تسی تے پھر تانوں اے نہ کہے بھی جمعرات والے دن آئے سی تے بیچارے نہیں سی تے کوئی سوٹ بھیجو۔ میری کالج کی مسیح تو پکے لے گئے تھے، کہنے لگے یار مولوی نہیں صفا نکل گئی ہے، کہتے صفا لے گئے۔ میں کہ تنخواہ کی نہیں دیندے جو، کہتے جی پورے 1800۔ میں کہ شکر کرو صرف صفا لے گئے۔ دین کو آسان بنائیں، دین آسان ہے، رحمت آسان ہے، کرم آسان ہے، اللہ مہربان ہے، رب قدردان ہے۔ سنت کے مطابق دو بول بھی بول لے، اللہ کامیاب کر دے گا۔ عظم اللہ اجرک واحسن عزاک وغفر لمیتک۔ نہیں جے ہوندے مولویاں نو اے لفظ بھی ہے، گھوڑی دے لفظ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ یہ تھی تعزیت کی دعا، نہیں جے ہوندی جدوں نہ آوے نا تے کئی آن کے پوچھدے مولانا مینوں قنوت وتر نہیں آندی تے میں کی کریا کر؟ اور جب کہتے تو 3 دفعہ قل واللہ پڑھ لیا۔ آلٹرنیٹ ہے نا، اتنے دین چ آلٹرنیٹ نہیں، یہ کرنا پڑتا ہے۔ کوڈ لاؤنا ہوئے نا کسی کمپنی کا تو کارڈ فیڈ کرنا سیکھ جاتے ہیں، ضروری ہے پاویں جڈا مرضی اوکھا ہوئے ایش 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 پتہ نہیں کنی دفعہ کر کے پھر وہ سٹار لا کے تک جا مار دے جی جا لگتا ہے۔ یہ قبر، یہ دنیا، یہ آخرت، یہ تیرے اللہ کے دیے ہوئے وہ سارے کوڈ ہیں جو تو نے یہاں سے لگا کے جانے ہیں۔ تیاری کر، انشاءاللہ سنت کے مطابق کر، تھوڑی کر، دعا کرے گا اللہ تیری میت کو بھی معاف کر دے گا، تیرا بھی سہارا بن جائے گا، پچھلوں کا بھی آسرا بن جائے گا۔ اس مثال تو بعد گل ختم۔ کمپیوٹر جدو شروع ساڈے کول آیا نا تو ماں پیو ذرا کہتے ہوندے سی پوت آ چیزاں نہیں ویکھنیاں نہیں کھولنیاں، تو بچے پیچھوں ویکھ لیندے سی۔ ہن ابے دے ہون تو پہلے ڈیلیٹ کر دی، میرے پتہ نہ لگے تے لہذا وہ کی کردے سی ماؤس تے جا کے نا لیفٹ سائڈ تے جا کے پھر تھلے آنا، پھر سلیکٹ کرنا اس فائل نو، پھر انہوں ڈیلیٹ مارنا تے اتوں ابے نے کتی تو پڑھ لینا۔ آ کی پھر سائیاں نے دسیا کہ یار ایک کوڈ ہوندا ہے کہ کنٹرول آل کنٹرول اے، وہ ساری فائلیں آٹومیٹکلی سلیکٹ ہونگیاں، ڈیل مارو سب گئیں۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ ضرب تقسیمیں دو، قرآن دیکھو، اتنے پارے دیکھو، ایسے ہے۔ اپنے میت کے لیے اللہ سے کہو کہ اللہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اللہ جو بھی ہیں وغفر لمیتک، اللہ سانو میت نو معافی چاہیے دیو، معاف کر دے تے اللہ کر دے۔ ہوتا پاویں آپا 100 قرآن میں اکٹھا کر لیے، 1000 بھی کر لیے، ضرب تقسیمہ میں دے لیے، کی پتہ ابا جی دا گناہ کنا امی دے کنے، ساڈے کول کوئی گارنٹی تو نہیں، لیکن جی اللہ نے کہی اللہ یہ میری ماں ہی ہے، میرا پیو ہی، اللہ تیرے کو آیا نہیں، حضور نے دسیا ہی وغفر لمیتک، اللہ دے جننے بھی گناہ نے صغیرہ کبیرہ اللہ معاف کر دے۔ تینوں کنے پوچھنا ہے کہ اللہ محبوب دی اس سنت دے بولے ہوئے جملیاں دی برکت نال گناہ معاف کر دین تے ہور کی چاہیے؟ یہ ایویں چھوٹیاں گلاں تو لڑ کے انہیں دور ہو گئے ہیں۔ تے وہ ایک یہودی جیڑا سی اپنے پتر نوں کہندا نہیں وہ کر جیڑی سوہنے نے آکھے، اسی بھی یہی کہنے ہیں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھیا ہے کہ سنت کے مطابق جو لبے وہ کر لیا کرو، جڑا نہ لبے وہ تو اللہ تعالیٰ تو جڑا نا جی یہ توفیق منگیا کرو کہ اللہ سنت کے مطابق چلن دے۔ لہٰذا دعا کرنے ہیں کہ الہ العالمین جنہ احباب نے مجلس سجائی ہے انہاں دی زندگی، انہاں دی دولت، مال، عزت، عروج برکتاں دے۔ اللہ جتنے لوگ زندہ نے انہوں نے ایمان اور صحت والی زندگی دے۔ اللہ جڑے اس دنیا چ جا چکے ہیں بالخصوص عمر صاحب دی والدہ، اللہ انہاں دی آخرت دی منزلہ آسان فرما۔ ساڈے بھی جتنے وڈیرے بزرگ بچے جوان اللہ گئے ہیں، اللہ انہاں نال مغفرت دا معاملہ فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب